ایک کٹھن سفر کا آغاز ہو چکا تھا۔ جی ہاں، ہندوستان کے اندر اور پاکستان مطلب کہ برصغیر پاک و ہند میں رہنے والے لوگوں کے لیے ایک لمبی جدوجہد کے بعد الگ الگ ملک حاصل کرنے میں کامیابی 14 اگست 1947 میں ہمارے آباء و اجداد نے حاصل کی، اور اس میں انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ مطلب ایک راستہ یا ایک کنٹری ہندوستان اور دوسرا پاکستان کے نام سے موروث وجود میں آنے والا ملک کی طرف جو اکثریت میں تھے وہ مسلمان پاکستان میں انہوں نے آنا تھا، اور پاکستان سے مائیگریٹ ہونے کے لیے ہندو بے تاب تھے، کیونکہ یہ ملک پاک و ہند جو تھا ایک نقطہ اور ایک نظریے کی بنیاد پر موروث وجود میں آیا تھا۔ اس میں بہت سی قربانیاں مسلمانوں کو دینی پڑی، جو کہ ہندوستان سے پاکستان میں آنے کے لیے پیدل سفر کیا، اور اس کے علاوہ ٹرینوں میں جوک در جوک بھر کر پاکستان لائے گئے۔ موجودہ بھارت سے لوگ پنجاب کے راستے، جو کہ ہندوستان یا بھارت کے اندر موجود پنجاب سے ٹرین چلتی تھی، اور لاہور کے اندر کوٹ لکھپت میں آ کر ان پاکستانیوں کو یا مسلمانوں کو جو کہ اس ملک میں آباد ہونے آ رہے تھے اپنے گھروں کو چھوڑ کر آنا پڑا، اور اس سفر میں کئی لوگوں کو، کئی بزرگوں کو اپنی جان کی قربانی بھی دینی پڑی، تب جا کر یہ ہمارا ملک پیارا پاکستان موروث وجود میں آیا۔ یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ تھا یا صلہ تھا کہ آج ہم لوگ ایک آزاد ریاست کے اندر مذہبی ذہنی آزادی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس سے پہلے کا اگر زمانہ دیکھا جائے کہ جب پاکستان اور موجودہ بھارت ایک ساتھ مسلمان اور ہندو اقلیتیں رہتی تھی، تو اس میں ہم لوگوں کو بہت ہی زیادہ مسائل کا سامنا کرنا ہوتا اگر ہم آزادی کے ساتھ اپنے جانوروں کی قربانی، جو کہ ہمیں ایک مسلمان جانور ذبح کرتا ہے، اس میں ہمیں وہ آزادی حاصل نہیں تھی۔ آج کے ہندوستان کو اگر دیکھا جائے تو وہاں پر ہمارے موجودہ جو مسلمان ہیں بیچارے بہت ہی تنگ زندگی گزار رہے ہیں، اور اپنی مذہبی آزادی ان کو حاصل نہیں ہے۔ لیکن پاکستان کسی بھی نعمت اور کسی بھی عظیم ریاست سے کم ریاست نہیں ہے، جس میں ہم اور ہمارے آنے والی نسلیں ایک بھرپور زندگی گزار رہی ہیں، اور یہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا ہی صلہ ہے کہ آج ہم ایک آزاد ملک کے اندر سانس لے رہے ہیں۔ جب ہمارے بزرگ آباء و اجداد 1947 14 اگست کو پاکستان، موجودہ پاکستان سے میں آئے، موجودہ بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان پہنچے، تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ان میں کئی ماؤں نے اپنے سپوتوں کو قربان کیا اور انہیں شہادت کا درجہ عطا ہوا، کیونکہ راستے میں ہندوؤں نے ان کو شہید کر دیا اور اپنے گھروں تک نہیں پہنچنے دیا، لیکن ان میں رہ جانے والے بزرگ، بچے اور جوانوں کے حوصلے پھر بھی بلند اور بالا تھے۔ انہوں نے اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے اس سرزمین پر آ کر سکھ کا سانس لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ہمارے آباء و اجداد نے روکھی سوکھی کھا کر اپنی زندگی کا پہیہ چلایا اور ہماری معیشت کو سنبھال لیا۔ ایران ہی وہ واحد ملک تھا جس نے سب سے پہلے ہمارا پاکستان کے وجود کو ایکسیپٹ کیا اور ہمیں ہمارے ملک کا نام دیا اور ہمیں عزت بخشی۔ آج ہمارے دوست احباب جو بڑے مزے کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، ہمارے آباء و اجداد
ایک رنگ ایک نسل کی بنیاد پر فرق نہیں کرتے، وہ ہمارے اس پیارے پاکستان اور عظیم ملک کی بدولت ممکن ہوا ہے، اور آج ہمارا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے، جو کہ ہماری پاک فوج کی وجہ سے ہم یہاں پر خوش و خرم اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہماری پاک فوج ہمیں سہارا نہ دیتی اور ہماری سرحدوں پر کنٹرول نہ رکھتی تو آج ہمارے ملک کے اوپر پڑوسی ملکوں نے حملہ آور ہو جانا تھا۔ ہم سب اپنے فوجی جوانوں کا بہت بہت شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے ہمارے ملک کی سرحدوں پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے اور ہمارے ملک پاکستان کا نام روشن کیا ہوا ہے۔ ہماری یہ فوج، ہماری یہ پاک فوج جس نے ہماری سرحدوں پہ کنٹرول رکھا ہوا ہے، ہمارے ملک کا نام روشن کر دیا ہے۔ چاہے وہ بات 1965 کی جنگ ہو یا 1971 کا معرکہ ہو، ہماری پاک فوج نے ہمیشہ دشمن کو چنے چبوا دیے ہیں اور دشمن آج بھی ہم سے گھبراتا ہے۔ میں اپنی پوری قوم کی طرف سے پاک فوج کا شکر گزار ہوں اور ان کی قربانیوں کو اپنے تہ دل سے ان کی قدر کرتا ہوں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ اور اس دور میں موجود لوگوں نے جو بھارت سے پاکستان آئے تھے، انہوں نے اپنی ماؤں کو کس قدر سنبھالا اور بغیر کھائے پیے انہوں نے اپنی جو جدوجہد کو جاری رکھا اور اپنے بچوں، بڑوں اور اپنے ہمسایوں کو منزل مقصود تک پہنچانے میں انہوں نے کوئی دریغ نہ کیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے، اپنی زمینوں کی قربانیاں دیتے ہوئے پاکستان کے علاقے میں آئے اور ان کو آباد کیا۔ یہ لٹے پٹا قافلہ آج بھی اپنی قربانیوں کا صلہ مانگتا ہے۔ شکریہ۔